السلام علیکم۔ ایاز کی فراست حکایت ایک پیش کر رہا ہوں۔ ایاز کی فراست، یہ بھی حکایت رومی ہے۔ آدمی کی خوبیاں ہی بعض اوقات اس کی دشمن بن جاتی ہیں۔ ایاز کی ذہانت، دیانت، امانت اور اپنے اوقات کے ساتھ وابستگی، کامل فرمانبرداری ایسے اعمال تھے جنہوں نے تمام ارکان دولت کو اس کا دشمن بنا دیا۔ ایاز کے خلاف ان کے دلوں میں کدورت، بغض اور حسد کا مادہ روز بروز بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ادھر سلطان کا لطف کرم اور جود و سخا ایاز کے حق میں بڑھ رہا تھا۔ ایک دن بد باطن امراء نے بادشاہ سے عرض کیا کہ ہم غلاموں کی ناقص عقل میں یہ بات نہیں آ رہی کہ آپ ایک معمولی غلام ایاز کی عقل و بصیرت پر ایک معمولی غلام کی ناقص عقل میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ آپ ایک معمولی غلام ایاز کی عقل و بصیرت پر کیوں کر یقین رکھتے ہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ سلطان نے اس وقت کوئی جواب نہ دیا اور مسلسل اس معاملے میں خاموش رہا۔ چند دنوں بعد دربار کے اس حاسد امراء کو ساتھ لے کر جنگل اور پہاڑوں کی طرف نکلا۔ کوسوں میل دور ایک قافلہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ سلطان نے ایک امیر کو حکم دیا، گھوڑے پر تیزی سے جاؤ اور قافلے والوں سے پوچھو کہ کہاں سے آئے ہو۔ وہ امیر سلطان کے حکم کی دوسرے امیروں سے کہا، اب تم جاؤ اور پوچھو کہ کارواں کدھر جائے گا۔ دوسرا امیر جواب لایا کہ ان کا ارادہ یمن کا ہے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ ان کا ساز و سامان کیا ہے۔ اس بات کا جواب وہ نہ دے سکا۔ وزیر حیران ہوا کہ یہ تو اسے معلوم ہی نہیں تھا کیا کہ بادشاہ نے ایک اور امیر کو بھیجا اور حکم دیا کہ دریافت کر کے آؤ کہ ان کے پاس کیا سامان ہے۔ اس نے واپس آ کر کہا کہ ان کا سامان رہے کے برتن ہیں۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ وہ قافلہ رہے شہر سے کب نکلا۔ وہ امیروں کا سوال کا جواب دینے سے عاجز رہا۔ بادشاہ نے ایک اور وزیر کو بھیجا کہ وہ معلوم کرے کہ انہوں نے سفر کب شروع کیا۔ اس نے واپس آ کر بتایا کہ 7ویں رجب کو قافلہ رے سے روانہ ہوا، اور ساتھ ہی بادشاہ نے یہ بھی پوچھا کہ رے شہر میں شیاء کا بھاؤ کیا ہے۔ وہ سلطان کے سوال کا جواب دینے سے عاجز رہا۔ اسی طرح بادشاہ نے 30 سرداروں کو بھیجا اور ایک ایک سوال دریافت کیا کہ اس میں سے ہر ایک نے اسی ایک ہی سوال کا جواب معلوم کیا اور واپس آ گیا۔
غرض سب امیر ناقص و عقل اور پریشان ذہن ثابت ہوئے۔ قافلے والوں کو پورا حال کسی نے جاننے کی زحمت گوارا نہ کی۔ اس مشاہدے کے بعد سلطان محمود نے اس بد باطن امراء سے کہا کہ تم لوگ ایاز پر اعتراض کرتے ہو کہ وہ اتنا منظور نظر کیوں ہے؟ سلطان نے اس پر ایک معنی خیز نظر ڈالی اور کہا، میں تم سے پہلے ایاز کا امتحان لے چکا ہوں۔ میں نے اس کو یہ دریافت کرنے کے لیے بھیجا کہ قافلہ کہاں سے آیا ہے۔ وہ گیا اور قافلے کا سارا حال دریافت کر کے واپس آیا۔ میں نے اس سے جو سوال کیا اس نے تسلی بخش جواب دیا۔ معلومات تم 30 آدمیوں نے 30 پھیروں میں فراہم کیں۔ اب تمہیں پتہ چل گیا کہ میں اس میں اتنی قدر کیوں کرتا ہوں۔ یہ سن کر سب امیروں کے چہرے شرم سے پانی پانی ہو گئے اور اپنی گستاخی کی معافی چاہتے ہوئے کہا، بے شک ہم ایاز کی برابری نہیں کر سکتے۔ ایاز کی فراست، قابلیت، ذہانت خدا داد تھی۔ درس حیات: حسد ایک بیماری ہے، اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ یہ کلام تھا مثنوی روم کا۔ مولانا روم کی ایک حکایت تھی جو ایاز کے بارے میں انہوں نے لکھی۔ یہ بہت اچھی حکایت تھی۔ میں استاد رضا ربانی جو آپ سے یہ بیان کر رہا تھا کہانی۔ السلام علیکم۔